بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کربلا کے محرکات، کربلا کیوں برپا ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالفنا سے دارالبقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزندان رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولیعہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے اہم مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر دی اور یزید کے بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا، فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس آ جائیے گا۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا تجربہ پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم کرنا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست سے بیعت کرے اور اگر اس پر وہ استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم اور اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کو کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم
چند در پہ ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مجبوراً اس کی بیعت قبول کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن جابر، حضرت ابو سعید، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، انہیں کوفیوں کے عہدوں سے اعتبار نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت ان سب کے دلوں میں اختلاط پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اس مرحلے پر یہ سبق درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت کو مد نظر رکھ کر حضرت سیدنا امام حسین کی خدمت میں خط لکھ بھیجا کہ ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام، جن کی تعداد 82 تھی، ان کو ہمراہ لے کر عراق کے طرف سفر اختیار کیا۔ راستے میں امام حسین کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے کربلا میں نزول فرمایا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، پلیز شیئر کر دیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیے گا۔ واقعہ کربلا ابھی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوں گی، ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔